گیارہ شعبان المعظم ولادت باسعادت شہزادہ علی اکبر ابن امام حسین مقدمہ شعبان المعظم اسلامی تقویم کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں متعدد بابرکت ولادت عظیم واقعات اور روحانی مناسبت منائی جاتی ہیں۔ 11 شعبان المعظم کو علماء اہل تشیع میں شہزادہ علی اکبر بن امام حسین کی ولادت باسعادت کے موقع کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن نہ صرف ایک تاریخی ولادت کی خوشی ہے بلکہ اہل ایمان کے لیے علمی اخلاقی اور عملی پیغام بھی رکھتا ہے۔ یہ مضمون آپ کو شہزادہ علی اکبر کی شخصیت، نسب، زندگی کے اہم پہلوؤں، ان کے اخلاق و شجاعت اور ان کے پیغام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کے عملی اسباق پر تفصیل سے روشنی ڈالے گا۔ نسب و خاندان: شہزادہ علی اکبر امام حسین کے بڑے بیٹوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا نسب پاک رسول اللہ تک صد نسب کے طور پر جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام مختلف روایات میں مختلف انداز سے ملتا ہے، مگر سب میں ان کا تعلق اہل بیت سے مضبوطی سے منسلک ہے۔ امام حسین کی شجاعت، دین دوستی اور اثار کے خاندانی ماحول نے علی اکبر کو بچپن ہی سے ایسی تربیت دی جو بعد کی زندگی میں ان کے کردار کا مرکز بن گئی۔ اہل بیت کی محافل میں شہزادہ علی اکبر کو خصوصاً جمال کمال، شجاعت اور بلند اخلاق کے حامل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی جوانی نے امام حسین کے سفر کربلا میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کی اور اب کی قربانی نے عاشقان اہل بیت کے دلوں میں ایک امرت سی کیفیت پیدا کی۔ ولادت کا واقعہ اور ابتدائی زندگی: روایات کے مطابق شہزادہ علی اکبر کی ولادت 11 شعبان المعظم کو ہوئی۔ اس ولادت کو اہل بیت اور اصحاب نے خوشی اور شکر کے ساتھ مناوا۔ بچپن سے ہی اب کی تربیت میں اخلاقی پختگی، دینی شعور اور جسمانی صحت کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ امام حسین نے اپنی اولاد کی تربیت میں نہ صرف دینی تعلیم کو فوقیت دی بلکہ جوانوں میں بہادری، حلم اور صبر جیسی صفات کو بھی فروغ دیا۔ شہزادہ علی اکبر نے جوانی میں اپنے والد کی خدمت میں ہمیشہ فعال کردار ادا کیا۔ اب کی شجاعت اور جذب حق پسندی نے ہر دیکھنے والے پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ اثر ان کی تقویٰ، مساوات کی محبت اور عدل کے لیے بے باکی کے طور پر ظاہر ہوتا تھا۔ جمان باطن و باہر جمال: اہل تشیع اور اہل سنت کی بعض روایات میں شہزادہ علی اکبر کی صورت و سیرت کو نبی کریم کی یاد دلاتی ہوئی بیان کیا جاتا ہے۔ اب کے اندر جمال بات نون یعنی اخلاص، عاجزی اور محبت علاؤ کا روشن چہرہ تھا، جبکہ جمان باہر جمال نے لوگوں کو اب کی طرف راغب کیا، مگر اصل کشش اب کے اخلاق میں تھی۔ اب کا روا برباری اور دشمن کے سامنے بھی عدل کا تقاضا پورا کرنے والی روایات اب کے حقیقی مقام کو ظاہر کرتی۔ آؤ نوجوان: شجاعت اور میدان عمل: علی اکبر نے اپنی نوجوانی میں ہی بہادری، قطن ارادی اور دین حق کے لیے مستقل امادگو دکھائی۔ اپنے میدان حق میں نکل کر یہ ثابت کیا کہ نوجوان نسل میں بھی وہ قطن باطنی موجود ہے جو بڑی قربانیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کربلا کے موقع پر ان کی شجاعت، نظم جنگ و جد و خیز اور نڈرانہ انداز نے انہیں شہرت اور محبوبیت عطا کا۔ کربلا میں کردار اور قربانی: جب امام حسین نے یزیدی دور کی ناجائز حکمرانی، ظلم و ستم اور دین سے بغاوت کے سامنے کھڑا ہونا ضروری سمجھا تو علی اکبر نے بھی اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ کربلا میں آپ کی شجاعت اور قربانی وہ سبق ہیں جنہیں ہر دور میں دہرایا جاتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ علی اکبر نے جنگ میں بے مثال دلیری دکھائی اور اپنے والد کی خاطر اپنی جوانی قربان کر دی۔ آپ کی شہادت نے امام حسین کے مصائب میں ایک نئے رنگ کا اضافہ کیا، ایک باوقار جوان کی قربانی جو اپنے خاندان، دین اور انسانیت کے لیے وقف تھی۔ اخلاقی اور روحانی خصوصیات: شہزادہ علی اکبر کی زندگی ہمیں کئی اخلاقی اسباق دیتی ہے۔ 1. اثار و قربانی: اپنی ذاتی خواہشات اور زندگی کو اس راہ میں قربان کیا جو حق کے لیے ضروری تھا۔ 2. وفا و اخلاص: امام حسین کے ساتھ آپ کا وفادارانہ رشتہ اور ہر حال میں ان کا ساتھ دینا وفا کی اعلیٰ شکل ہے۔ 3. شجاعت و استقامت: خوف اور خطرات کے باوجود حق کے لیے ڈٹے رہنا آپ کی نمایاں خصوصیت تھی۔ 4. ادب و حسن معاشرت: جنگی میدان میں بھی اپنے ادب و شائستگی کا مظاہرہ کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی طاقت اخلاقی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ملک اہمیت اور پیغام: شہزادہ علی اکبر کی زندگی صرف تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ ان کا پیغام خصوصاً نوجوان نسل کے لیے ہے
اپنے اصولوں کے ساتھ وفادار رہو. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک فرض ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوئے. قربان دینے کا مطلب محض جان دینا ہی نہیں بلکہ اپنے ارادوں، عادات اور برائیوں سے چھوڑ دینا بھی. یہ پیغام ہر دور میں لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی کے فیصلے ہوں یا اجتماعی جدوجہدیں. علمی اور ثقافتی یادداشت. شہزادہ علی اکبر کی یاد میں مجالس نوحے اور مرثیے ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں. ان کی ولادت اور شہادت کے واقعات کو شاعری نثر اور تاریخ میں جگہ ملتی ہے. علماء اور خطیب اس زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ نئی نسل ان اقدار کو سمجھے اور اپنی زندگی میں اپنائی. زندگ پر اثرات اور عملی اسباق. یہاں کچھ عملی نکات دیے جا رہے ہیں جنہیں ہم شہزادہ علی اکبر کی زندگی سے اخذ کر کے روزمرہ زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں. 1. اصولی فیصلے کریں. ہر معاملے میں حق و باطل کا معیار رکھیں. 2. قربانی دینے کی آمادگی. کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے وقتی راحتوں کو قربان کرنے کی ہمت رکھ. 3. اخلاقی پیش رفت. طاقت اور قوت کا استعمال ہمیشہ اخلاقی اصولوں کے تحت کریں. 4. خاندان کی تربیت. بچوں کی اخلاقی و دینی تربیت کو اولین ترجیح دیں جیسا کہ امام حسین نے اپنی اولاد کی تربیت میں کیا. شہزادہ علی اکبر کا امن و محبت کا پیغام. اگرچہ علی اکبر نے میدان جنگ میں بہادری کا عملی مظاہرہ کیا مگر ان کی زندگی کا بنیادی پیغام امن، محبت اور انصاف تھے. ازلم کے خلاف الفاظ اور عمل دونوں ضروری تھے مگر ہمیشہ مقصد انسانیت کی بحالی اور عدل کی تنفیذ تھے. قبول احادیث و روایات کا خلاصہ. کچھ روایات علی اکبر کے حسن صورت اخلاق اور امام حسین کے ساتھ تعلق کو نمایاں کرتی ہے. ان روایات کا مقصد محض تاریخی تصویر پیش کرنا نہیں بلکہ ہمیں ایک ایسی شخصیت سے روشناس کروانا ہے جس نے اپنے اندر تمام انسانی کمالات کو سمویا ہوا تھا. نوٹ: یہاں مختلف روایات اور مصادر مختلف انداز میں پیش کرتی ہیں. مضمون کا مقصد عمومی تاثر اور اخلاقی سبق پیش کرنا ہے. تفصیلی تاریخی تحقیق کے لیے مستند کتب تاریخ و حدیث کا مطالعہ ضروری ہے. اخت تامیہ 11 شعبان المعظم کی ولادت باسعادت شہزادہ علی اکبر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی عظمت طاقت دولت منصب میں نہیں بلکہ اخلاق، قربانی اور اخلاص میں ہے. علی اکبر نے اپنی مختصر زندگی میں جو پیغام دیا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اخلاق، شجاعت اور وفا کے اسباق کو اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں اپنائیں تاکہ معاشرہ عدل، محبت اور امن کی بنیاد پر استوار ہو سکے. عقد کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید وسیع کر کے مخصوص حوالہ جات، روایات کے متن اور تاریخی ماخذ شامل کر سکتا ہوں یا اس کا مرثیہ/نوحہ طرز خاص میں بھی تیار کر دوں. 11 شعبان المعظم ولادت باسعادت شہزادہ علی اکبر. مقدمہ اسلامی تاریخ میں خاندان نبی کی ولادت، ان کی زندگیاں اور ان کے کردار امت کے لیے مشعل راہ ہیں. 11 شعبان المعظم کو جو مبارک واقعہ رونما ہوا وہ ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت، جو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے اور اہل بیت کے محبوب افراد میں سے تھے. اس مضمون میں ہم شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت، ریشینت نسب، تاریخی پس منظر، علمی و اخلاقی خدمات اور ان کی شہادت کے روحانی و عملی اثرات کا تفصیلی جائزہ لیں گے. نسب تو طاہر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو اہل تشوا اور اہل سنت دونوں محافل میں احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹوں میں سے ایک تھے. ان کا نسب پیغمبر اسلام سے جا کر ملتا ہے. اب کی شین رے نسب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب، فاطمہ بنت رسول اور خود رسول اکرم کا نام درخشاں انداز میں موجود ہے. اس ریشینت نسب نے علی اکبر علیہ السلام کو نہ صرف خاندانی حیثیت عطا کی بلکہ ان پر اخلاق نبوی اور شرافت اہل بیت کا گہرا اثر بھی واضح تھا. پیدائش اور ابتدائی زندگی. روایات اور تاریخی کتب کے مطابق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت 11 شعبان المعظم کو ہوئی. ان کے نام میں اکبر کا اضافہ اس وجہ سے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ اپنے نام میں علی کے علاوہ خاندانی بزرگوں سے مماثلت رکھتے تھے مگر جسمانی و اخلاقی اعتبار سے بڑے اور متمیز تھے. ابتدائی زندگی میں اپنے اہل بیت سے وہی تربیت حاصل کی جو دیگر بچوں کو نصیب ہوئی. تقوی، علم، دیانت اور خدمت، خلق، جمال و کمال، شباہت رسول و اخلاق نبوی. تاریخ نگار اور راوین حدیث شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے چہرے و اخلاق کو رسول اکرم سے مماثلت کے طور پر بیان کرتے ہیں. ان کے
چہرے کی روشنی، سخاوت اور حسن کردار کو بہت سے معاصرین نے فرقت کے ساتھ نقل کیا۔ ہیاؤ خصوصیات انہیں امام حسین علیہ السلام کے نزدیک محبوب بناتی تھیں۔ ان کی گفتار میں مروت، خاموشی میں وقار اور حکمت عمل میں بصیرت نمایاں تھے۔ تعلم و تربیت اہل بیت کے بچوں کی تربیت کا مرکز غیر نبوی اور امامت کی روحانی درسگاہ تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے قرآن و سنت کی تعلیم، ادب اسلامی اور اخلاق نبوی کی تربیت اپنے والدین اور بزرگوں سے حاصل کی۔ کا علمی رجحان صرف حدیث فقہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ اب میں حکمت عملی، تقوی اور قوتن فیصلہ بھی پائی جاتی تھے۔ خسائل آئندہ آپ کی قربانی کو عظمت بخشتے ہیں۔ خاندانی ذمہ داریاں اور معاشرتی کردار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت و تحفظ کو اولین ترجیح دی۔ معاشرتی محافل میں آپ کی موجودگی امن و سکون کا باعث بنتی تھی۔ اپنے یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لائب کی سخاوت اور محبت الہی کے جذبات نے اہل مدینہ اور کربلا کے اہل نسل حاضر میں آپ کی عزت میں اضافہ کیا۔ عاشورہ کا پس منظر، ظلم و ستم کے خلاف اعلان جرأت، جب یزیدیت کی حکومت نے اسلام کی روشن سچائیوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور امام حسین علیہ السلام نے مجلس یزید کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کربلا کا رخ کیا، تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد بے باکی اور عشق الہی کا مظہر تھے امدان کارزار بہادری اور شجاعت۔ علی اکبر علیہ السلام نے امدان کربلا میں شجاعت کے ایسے مناظر پیش کیے کہ تاریخ ان کو سدا بہار الفاظ میں یاد رکھتی ہے۔ اپنے دشمن کے درجنوں سرداروں کا مقابلہ کیا، اپنی قوت باطن اور قوت بدنی سے اپنی پروز ایمان کو ثابت کیا۔ آپ کی ضربیں، آپ کا بجا لب و لہجہ اور آپ کی قربانی نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو محفوظ رکھا۔ کئی روایات میں ذکر ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے کربلا کے مقام کو ایک نئی روح عطا کی اور اس نے امت کو یہ سبق دیا کہ ظلم کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنا عظمت نہیں بلکہ سچائی کی حفاظت عظمت ہے۔ شہادت کی کیفیت اور اثرات علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو گہرا دکھ پہنچایا، مگر ان کا صبر اور استقامت ایمان کی اعلیٰ مثال بن۔ شہادت کے وقت کے مناظر میں ان کے چہرے پر اطمینان قلب اور رضائے الہی جلوہ گر تھا۔ ہی وہ روحانی کیفیت ہے جو مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ اب کے جاں نثار ہونے سے امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد کو جو منویت ملی، وہ تاریخ کی ہر آئندہ نسل کے لیے مشعل راہ بنلم و اخلاقی میراث۔ علی اکبر علیہ السلام نے اگرچہ کم عمر تھے، مگر ان کی یادگار صفتیں صدق، وفا، بردباری اور شجاعت آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن درس بن گئیں۔ علماء، شاعروں اور مبلغین نے آپ کی قربانی کو شعر و خطبہ میں زندہ رکھا۔ آپ کا اخلاق اور تقوی اس روایت کی بنیاد بنا جسے عاشورہ کے پیغام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، عدل کی خاطر جان قربان کرنا اور سچائی کی حفاظت، ثقافتی و مذہبی اہمیت۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت و شہادت کو ہر سال محافل میں یاد کیا جاتا ہے۔ 11 شعبان کی ولادت کے موقع پر محافل میلاد نوحہ خوانی اور مجلس ذکر منعقد کی جاتی ہے، جہاں ان کی حیات مبارکہ کی خصوصیات بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی کو بچوں میں بہادری، تقوی اور اعلیٰ اخلاق کے اسباق سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ روایات اور داستانیں متعدد تاریخی کتب اور روایات میں علی اکبر علیہ السلام کے حالات ولادت، جوانی اور مدان کربلا میں کارنامے درج ہیں۔ بعض روایات میں ان کی شجاعت کی مثالیں ایسی دی جاتی ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ مثلاً دشمن کے محاذ پر آپ کا اعلان، کسی جنگجو کو معقول انداز میں نصیحت کرنا، پھر زخمی ہونے کے باوجود میدان سے ہاتھ نہ کھینچنا۔ یہ داستانیں ہمیں انسانیت، غیرت اور ایمان کے عزم کا درس دیتی ہیں۔ تعلیم زندگی ہمارے لیے پیغام۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زندگی سے ہم درج ذیل عملی اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک، ایمان کی پختگی، ایمان کو صرف کلمہ سمجھ کر نہیں بلکہ عمل کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے۔ 2، شجاعت بمقابلہ ظلم، ظلم کے خلاف خاموش رہنا جبر کی حمایت کے مترادف ہے۔ 3، خاندانی اور سماجی ذمہ داری، گھر اور معاشرے کے لیے خدمت اولین ہے۔ 4، اخلاق نبوی کی پیروی، حسن سلوک، سخاوت اور بھلائی ہر مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ ولادت کی تقریبات اور یادگاریں، بعض علاقوں میں 11 شعبان کو میلاد علی اکبر کے طور پر جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ حضور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کی ولادت کو یاد کر کے
مومن اپنی ذات میں خود احتسابی کرتا ہے کہ آیا وہ اپنے اخلاق اور عمل میں اہل بت کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نا۔ مدارس حسینیہ جات اور مساجد میں اس دن خصوصی قرات میں قرآن درود و سلام اور خطبات منعقد کیے جاتے ہیں۔ معاصر دور میں اہمیت آج کے تناظر میں جب دنیا میں انصاف، انسانیت اور حق فکر کے مسائل سرن فہرست ہیں، تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسانی وقار اور دین اسلام کی حفاظت کے لام یہ ہر دور میں جدوجہد ضروری ہے۔ نوجوان نسل کے لیے علی اکبر کا کردار کہانی نہیں بلکہ عملی نمونہ ہے جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کر کے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نتجہ 11 شعبان المعظم پر ولادت باسعادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نہ صرف تاریخی واقعہ ہے بلکہ ایک لازوال سبق بھی ہے۔ ان کی زندگی نے ہمیں ایمان، شجاعت، تقوی اور حسن اخلاق کا ایسا امتزاج دکھایا جو ہر دور کے مسلمان کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ اس تحریر کا مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف ان کی ولادت کو یاد رکھیں بلکہ ان کے اخلاق و کردار کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے ہم ایک بہتر انسان بن سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید طویل کر دوں، حوالہ جات شامل کروں کسی مخصوص لہجے، مثلاً تعلیمی نوجوانوں کے لیے خطبے کے انداز میں دوبارہ ترتیب دے دوں۔ 11 شعبان المعظم ولادت باسعارت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تمہید اسلامی تاریخ کے روشن اور عاشورائی صفحات میں چند شخصیات ایسی ہیں جن کے نقش قدم لمس ایمان، شجاعت اور قربانی کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ ہر دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر بن امام حسین ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں۔ گزارش ولادت اقدس 11 شعبان المعظم کا دن عاشقان علم یہ مضمون آپ کے سامنے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، ان کی شخصیت، فضائل، کرامات اور ان کے شہادت کے اقوال و نتائج کو اردو میں مفصل انداز میں بیان کرے گا تاکہ قاری کو ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل ہو اور ولادت کے اس پرمسرت موقع کی اہمیت واضح ہو۔ ولادت باسعادت تاریخی پس منظر روایات کے مطابق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا ارجمند ولادت 11 شعبان المعظم کے مبارک دن کو منایا جاتا ہے۔ اہل ایمان اس دن کو رحمت و برکت سے منسوب کرتے ہیں اور پروگرام میلاد، دعا خان عقیل اور نعت خوانی کے ذریعے خوشی مناتے ہیں۔ اسی ولادت نے خاندان رسالت میں ایک نئی روشنی ڈالی جو بعد میں کربلا کے میدان میں اہل ایمان کے دلوں کو روشن کرنے والی ثابت ہوئی۔ نسب اور خاندان علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے فرزند ہیں اور وہ خاندان رسالت کے لازوال وارث تھے۔ ان کی شجاعت، جوان مردی اور دین حق کے لیے اخلاص انہی خصلتوں کا احیا تھی جو ان کے آباء و اجداد میں مشہور تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت نے اپنے فرزند میں رحم، ادب اور عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط عزم کو پروان چڑھایا جس کی سب سے روشن مثال کربلا کی عظیم قربانی میں نظر آتی ہے۔ بچپن اور اخلاقی تربیت علی اکبر علیہ السلام اپنے بچپن سے ہی اہل کے اخلاق و انسانی اصولوں کے آئینہ دار تھے۔ ان کی شجاعت، سخاوت اور نستن دل کو سنبھالنے والی صلاحیتیں بچپن کی تربیت کا ثمر تھیں۔ ماں کی محبت، والد کا پیار اور خاندان نبوت کا ماحول ان میں ایسی توازن لایا جس نے انہیں ایک کامل نوجوان بنا دیا۔ نہ صرف ظاہری خوش نما بلکہ باطنی طور پر بھی مضبوط علم و تقوی ان کی شخصیت میں علم و تقوی کا حسین امتزاج تھا۔ وہ نہ صرف جوانی کی توانائی کے حامل تھے بلکہ قلبی اخلاص اور روحانی پاکیزگی ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ ان کی صحبت میں امام حسین علیہ السلام اور الف حلبت نے انہیں دینداری، صبر اور اللہ کے لیے قربانی کا درس دیا۔ جمال و شجاعت، ظاہری خصوصیات، روایتوں میں علی اکبر علیہ السلام کی جمال و جمال باطنی کے بارے میں کثیر تعریفیں ملتی ہیں۔ انہیں جوانی کی توانائی، مہربانی بھری آنکھیں اور قطن ارادی سے مزین بتایا جاتا ہے۔ ان کی شجاعت ایسی تھی کہ وہ میدان جنگ میں بھی اپنے اخلاقی رویے کو برقرار رکھتے، دشمن کے سامنے ایمان کا علم بلند کرتے اور مظلوم کے حق میں کھڑے رہتے۔ مقام و منزلت امام حسین کے نزدیک امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند علی اکبر علیہ السلام کو نہایت عزت و محبت سے دیکھا۔ انہوں نے علی اکبر کی شجاعت، ایمانداری اور
مقام قلبی کی بارہا تعریف کی یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے دن آیا تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو میدان میں بھیجتے ہوئے ان کی بہادری اور تقوی کا ذکر فرمایا الفاظ آج بھی عاشقن اہل بیت کے دلوں میں زندہ آؤ کربلا کا سفر اور شہادت کی جانب کربلا کا میدان امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے امتحان ایمان تھا۔ علی اکبر علیہ السلام نے اس امتحان میں اپنا حصہ مکمل خلوص کے ساتھ ادا کیا۔ میدان کربلا میں ان کی شجاعت، جوان مردی اور قربانی نے دینی تاریخ کا وہ باب کھول دیا جو نسل در نسل انسانوں کو ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کی شہادت نے ایک عظیم انسانی واقعہ رقم کیا جہاں حق و باطل کی جنگ میں انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی تاکہ دین خدا باقی رہ سکے اور سچ اپنی قوت کے افضال و اقوال قابل ذکر۔ علی اکبر علیہ السلام کی زندگی سے جڑے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ ایمان و اخلاص۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشاں رہے، گفتار نرم، ان کا لہجہ محبت اور حکمت سے ممور تھا جو دشمن کو بھی نرم کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ تیش جات بے نظیر وہ میدان جنگ میں بے خوفی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہر حالت میں راست بازی کا ساتھ دیا۔ وفا و وفاداری۔ امام حسین کے ساتھ ان کا رشتہ صرف نسبی نہیں تھا بلکہ ہر آزمائش میں وہ ساتھ دیے۔ ولادت کا روحانی اور سماجی پیغام۔ اکثر لوگ ولادتوں کو مبارک موقع سمجھتے ہیں مگر حقیقی پیغام وہ ہے جو ہم اس سے حاصل کریں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہمیں سکھاتی ہے ایک ایمان کی حفاظت۔ ایمان کے لیے جان دینا ایک عظیم قربانی ہے مگر اس سے پہلے ایمان کو زندہ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر دور کے مومن کا فریضہ ہے۔ دو شجاعت ہو رے اخلاق۔ ظاہری قوت کے ساتھ اخلاقی شرافت بھی ضروری ہے۔ اکبر علیہ السلام نے ثابت کیا کہ نرمی اور شجاعت بیک وقت پالی جا سکتی ہے۔ تین وفا اور اخلاص۔ اپنے قائد، خاندان اور حق کی خاطر وفاداری سے کھڑا رہنا ایک عظیم عملی پیغام ہی ولادت کی تقریبات۔ آج کا زاویہ 11 شعبان کے موقع پر مختلف روایتی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ میلاد، نعت خوانی، مرثیہ محفل، ذکر اور تعلیمی پروگرام جن کا مقصد شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے اسباق کو عام کرنا ہوتا ہے۔ یہ تقریبات ہمیں صرف خوشی منانے کا موقع نہیں دیتی بلکہ تقوی، اخلاق اور قربانی کے درس بھی دیتی ہیں۔ محافل، میلاد اور اجتماعی سرگرمیاں، نعت و حمد، ولادت با سعادت پر نعت و حمد کے ذریعے محبت رسول اور اہل بیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تام لیکچرز، نوجوانوں کو علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے عملی اسباق بتانے کے لیے لیکچرز اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ خیرات و صدقات۔ سورۃ اہل بیت کے مطابق ولادت کے موقع پر صدقات اور خیرات کر کے سماجی فلاح کا جذبہ بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے مثال عمل۔ علی اکبر علیہ السلام نوجوانوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوانی میں توانائی و جوش کو اگر دین و اخلاق کے ساتھ منسلک کیا جائے تو وہ ایک قوم کا مقدر بدل دیتی ہے۔ تعلیم و تربیت۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی علمی اور دینی تربیت میں محنت کریں۔ قطن عمل۔ صرف علم کافی نہیں بلکہ عمل کی صلاحیت بھی لازمی ہے۔ قربانی کا جذبہ۔ اپنی آسائشات کو قربان کر کے حق کے لیے کھڑا ہونا ایک عظیم شان ہے جسے علی اکبر کی زندگی نے واضح کیا۔ سورۃ علی اکبر علیہ السلام سے عملی اسبق۔ ایک بردباری مشکل صورتحال میں صبر و تحمل اختیار کرنا۔ دو احترام خاندان، والدین اور بزرگوں کے حقوق کا حفظ۔ تین عدل و انصاف، ہر حالت میں سچ کا ساتھ دینا۔ چار انسانیت کی خدمت، مظلوم کا ساتھ دینا اور یتیموں مسکینوں کا خیال رکنا۔ دعا اور مناجات۔ ولادت با سعادت کے موقع پر مخصوص دعائیں اور مناجات پڑھی جاتی ہیں جن کا مقصد عاشق اہل بیت کا روحانی ارتقاء ہے۔ دعاؤں میں امام زمانہ اور خاندان نبی کے لیے درود و سلام اور اپنی ذات کے لیے اہداف اصلاح شامل ہوتے ہیں۔ نتیجہ 11 شعبان المعظم کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے طور پر منانا صرف ایک روایتی رسم نہیں بلکہ ایمان، شجاعت اور قربانی کے انمول اسباق کو زندہ رکھ نے کا ذریعہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سخاوت، اخلاق اور حق کے لیے قربانی دینا ہر عہد میں ضروری ہے۔ ہم اس ولادت کو اس طرح یاد کریں کہ ان کے اخلاقی اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں، اپنی نسلوں کو ان کی سیرت سے روشناس کرائیں اور اسی روشنی میں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کر۔ او ثنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کے اصول زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام صلو علی سیدنا محمد و اعلیٰ الطاہرین۔ مضمون تقرب الفاظ پر مشتمل۔ اب مزید ترامیم، عنوانات مخصوص حوالہ جات چاہیں تو بتائیں، میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔
11 शाबान المعظم ولادت باسعادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام لفظی مضمون مقدمہ اللہ کے پیارے خاندان پیغمبر اہل بطن رسول کی ولادت و امامت کے ایام ہمارے ایمان و عقیدت کے روشن مقامات ہیں۔ ان مبارک ایام میں ہر سال شیعہ و سنی مومنین اہل ولایت خوشی سے مناتے ہیں اور اہل ایمان اپنے نبی اور ان کے خاندان کی سیرت سے درس عمل لیتے ہیں۔ 11 شعبان المعظم کا دن خاص طور پر بعض روایات کے مطابق شہزادہ الاکبر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہزادہ الاکبر رضی اللہ عنہ امام شہید حسین بن ال کے بیٹے تھے اور اپنی شجاعت ایمان اور خلق مصطفی سے خوب مشہور تھے۔ یہ مضمون ان کے فضائل زندگی کے گوشے کرم و جمال رسولی میں ان کی مماثلت اور ان کے پیغام کو تفصیل سے پیش کرتا ہے تاکہ قاری کو ان کی شخصیت سے زیادہ نزدیک کیا جا سکے اور عملی زندگی میں ان سے سبق حاصل کیا جا سکی۔ شہزادہ الاکبر نسب و خاندانی پس منظر الاکبر علیہ السلام امام حسین کے بڑے فرزند مانے جاتے آوان کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے اور وہ پیغمبر اکرم کے نواسے کی نسل سے تھے۔ ان کے چہرے اور رخسار میں رسول اکرم کی شبیہ پائی جاتی تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ ان کی صورت شباہت کاملہ کے ساتھ رسول کرم کی یاد دلاتی تھی۔ خاندان نبوت اور امامت کے اس مقدس ربط نے ان کے اندر یقینی طور پر ایمان، تقوی اور اخلاقی اصولوں کی افزائش کی تھی۔ ایک ایسے گھرانے میں جنم لے کر انہوں نے دین، شرف اور قربانی کا وہ معیار دیکھا جو بعد میں کربلا میں شاہکار کی شکل اختیار کر گا۔ شہزادہ الاکبر کی شکل و سیرت متقدمین کی روایات اور تاریخی احوال میں ایک بات جو اکثر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ الاکبر علیہ السلام کا جمال و سیمایت نبی اکرم سے مشابہت رکھتی تھی۔ ان کی صورت، چہرے کی خوبصورتی اور ادابن گفتگو میں رسولی صفات کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ محبان اہل بیت ان کی خوبصورتی کو صرف ظاہری حسن تک محدود نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس حسن میں اخلاق نبوی، سخاوت، شجاعت اور نرم ظرفی کو بھی شامل جانتے ہیں۔ ان کا خطاب نرم مگر مضبوط تھا۔ وہ حکمت و شجاعت کے نمونہ تھے اور دشمن کے سامنے بھی ایمان و انضد کا علم بلند رکھتے تھے۔ شجاعت و بہادری الاکبر علیہ السلام کی شجاعت کے قصص کربلا کے حالات میں نمایاں ہے۔ جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں حق و باطل کی جنگ کے لیے قدم رکھا تو نوجوان الاکبر نے بھی باپ کے ساتھ وہی عزم و ہمت دکھائی جو ہر مومن کے دل میں ذمہ داری کا جذبہ جگا دیتی ہے۔ روایات کے مطابق انہوں نے میدان نبرد میں بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنی کم عمر کے باوجود دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کائن کی قربانی اس بات کی علامت تھی کہ نوجوانی صرف جسمانی قوت نہیں بلکہ یقین و ایمان کی پختگی بھی ہوتی ہے جو انتہائی مشکل گھڑی میں سامنے آتی ہے۔ ایمانی مشرب اور روحانی مکالمہ الاکبر علیہ السلام کا ایمان محض زبانی اعتقاد تک محدود نہیں تھا، وہ اپنے ایمان کو عمل میں لانے والے شباب تھے۔ کربلا میں ان کی شہادت اس بات کا آئینہ ہے کہ وہ دین محمدی کی خاطر ہر قسم کی تکلیف اور آلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی روحانیت میں خلوص نیت، اللہ پر توکل اور باپ امام حسین کے ساتھ محبت کی گہرائی شامل تیاس روحانی کیفیت نے ان کو ہر ظلم و ستم کے خلاف ایک زندہ مثال بنا دیا۔ والد ماجد امام حسین کے ساتھ تعلق شہزادہ الاکبر اور امام حسین کے تعلقات میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا، مگر اس سے بڑھ کر ایک روحانی ربط بھی تھا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کی تربیت اسی روش کے مطابق کی کہ وہ نہ صرف خانہ بدوش نہیں بلکہ مستقبل میں امت کے لیے رہبر بنے۔ امام حسین کی محبت اور الاکبر کا ایمان ایک دوسرے کے آئینے تروات ہے کہ امام نے اپنے بیٹے کو رسول کی یاد دلاتے ہوئے ان میں وہی اخلاق و تواضع و شرافت پروان چڑھائی جو امت محمدی کے لیے درس عملی بن۔ کربلا کا منظر اور الاکبر کی شرکت کربلا کے تاریخی مناظر میں شہزادہ الاکبر کا کردار بہت نمایاں ہے۔ جب دشمن نے امام کے خیموں پر محاصرہ کیا تو پانی، غذا اور حفاظتی سامان کی قلت کے باوجود الاکبر نے ہوش و دانش کے ساتھ ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا۔ جب میدان جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے مرکہ آرائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی شہادت کے مناظر مومن دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ جوانی کی تابناک سور، ایمان کی شدت اور قربانی کی وہ سچی مثالیں کہ جنہیں الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا مشکل ہے۔ الاکبر کی شہادت نے اس بات کو ثابت کیا کہ ایمان کے حصول کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، جوانی میں بھی انسان اعلیٰ اقدار کے لیے کٹ سکتا ہے۔ الاکبر کی شہادت پیغام اور اثرات۔ شہادت الاکبر علیہ السلام نے امت مسلمہ
کو ایک طویل مدت تک زندہ درس دیا۔ اس کی نمایاں بات یہ ہے کہ ان کی موت نے ظلم و جور کے خلاف حق کی آواز بلند رکھی۔ ان کی قربانی نے یہ پیغام دیا کہ دنیا کی حرمت، دین کی حفاظت اور انسانیت کی عظمت کے لیے جوانی کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مثال نے بعد کے عاشقان اہل بیت کو ثابت قدمی، صبر اور استقامت کا سبق دا۔ شہادت نے امام حسین کی قربانی کو مزید معنی عطا کیے اور عاشقان حسینی کو ہر دور میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تحریک دی۔ الاکبر کی خصوصات اخلاقی، ان کے اخلاقی خصائل میں سخاوت، حلم، شرافت، نرم دلی اور قطن قلب شامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ خاندانی اور معاشرتی میدانوں میں بھی وہ نمونہ پیش کیا جو اہل بیت کی پہچان ہے۔ ان کے اخلاق نے دشمنوں کو بھی داد رسی پر مجبور کیا اور اہل حق کے دلوں میں ان کی مقام عظمت کو بڑے آوان کی گفتگو میں حکمت اور نصیحت تھی۔ ان کے روی میں تواضع اور محبت تھے۔ اخلاقی اقدار آج کے نوجوان کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ آج کے دور میں الاکبر سے سبق، اس زمانے میں جہاں نوجوانیاں مختلف کشمکشوں، مادہ پرستی اور عارضی لطف و سرور کے چنگل میں پھنس رہی ہے، الاکبر علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشن نمونہ ہے۔ ان سے سبق لینا ضروری ہے۔ ایمان کی پختگی، اخلاق کی پاسداری، قربانی کا جذبہ اور اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہنا، خاص طور پر نوجوان طبقے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی توانائی، قوت اور شجاعت کو مثبت راستوں میں استعمال کر کے معاشرے کی تعمیر میں حصہ ڈالیں، نہ کہ صرف ذاتی مفادات کے پیچھے بھاگیں۔ ولادت الاکبر کا تہوار اور تقریبات 11 شعبان کے موقع پر جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں وہ مہتن اہل بیت نات، منقبت خوانی، محفل دعا اور مجالس ذکر و مرثیہ ہوتی ہیں۔ محفلوں میں شہزادہ الاکبر کی شان، رسول میں مماثلت، ان کی شجاعت اور ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ علم و تبلیغ کے مواقع بھی اس دن خصوصاً دیے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل کو ان کی سیرت سے روشناس کروایا جا سکے۔ معاشرت، خدمت، نظر و صدقہ، یتیموں اور مسکینوں کی مدد بھی اسی دن کے مذہبی و اخلاقی مفہوم کو حقیقی رنگ دیتی ہی۔ روحان و ادبی اظہار، شاعری، نثر اور نوحہ خوانی کے ذریعے الاکبر کے حالات زندگی کو ادبی شکل دی جاتی ہی۔ مشاعرہ، محفل، ذکر اور مجلس تعلیمی میں ان کی شخصیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اشعار میں رسولی جمال، یوسف، صفت، حسن اور شجاعت الاکبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ادبی اظہار لوگوں کے دلوں کو متحرک کرتا ہے اور نوجوانوں میں محبت اہل بیت جلانے کا سبب بنتا ہے۔ الاکبر کی ولادت کا روایتی اور فکر کی پس منظر، تاریخی روایات میں ولادت کی تاریخ کے حوالے سے بعض اختلافات ملتے ہیں، مگر عاشقان اہل بیت اپنی محبت و عقیدت سے اس دن کو مناتے ہیں۔ فقہی نقطہ نظر سے عبادات اور نفلی عبادات اس دن میں زیادہ کرنا فضلتن عمل میں شمار ہوتا ہی۔ ذکر، تلاوت قرآن، صدقہ اور حسن سلوک کو اس دن خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اس طرح کا سماجی اور مذہبی جشن معاشرے کی فکری سلامتی اور روحانی تندرستی میں اضافہ کرتا ہے۔ مادرن امت کے پیغام اور اہل بیت کی اصلاح، معاشرہ الاکبر کی ولادت اور ان کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خاندان اور والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اخلاقی اور دینی تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ آنے والی نسلیں روشن ضمیری اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو۔ اہل بیت کی تربیت کا یہی اصول ہے، اخلاق اور شجاعت کو یکجا کر کے انسان کو مکمل بنایا جائے۔ نجہ شعبان المعظم پر شہزادہ الاکبر علیہ السلام کی ولادت کا جشن محض ایک تاریخی واقعہ منانے تک محدود نہیں، یہ ایمان، قربانی، اخلاق اور جوانی کی بے مثال شجاعت کا ثبوت ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جوانی کو صرف ذاتی خوشیوں کے لیے ضائع نہ کیا جائے بلکہ اسے اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے وقف کیا جائے۔ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم نہ صرف اپنی ذاتی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس مبارک دن پر ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور اہل بیت کی محبت دل کی گہرائیوں میں سرزد ہوتی ہے۔ دعائے عافیت اور آمان ثابت قدمی، آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہزادہ الاکبر علیہ السلام جیسی شجاعت، امام حسین جیسے جذبے اور رسول جیسے اخلاق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں اور حق کی راہ پر ثابت قدم رہیں، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص انداز، مثلاً نوحہ نعت تقاریر کے لیے مختصر خطبہ میں بھی تیار کر دوں، اس کا اردو الفاٹڈ ورژن بطور پوسٹر / پمفلٹ ترتیب دے دوں۔ بس بتا دیں آپ کو کون سا فارمیٹ پسند ہے۔
ہے۔